الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا الحمدللہ. آپ ایکسائٹیڈ ہیں آخری عشرہ شروع ہونے پہ؟ کچھ پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ایکسٹرا اور کیا کرنا ہے روٹین کے علاوہ؟ ایک روٹین تھی جو رمضان سے پہلے کی تھی، ایک روٹین تھی جو پہلے 20 دن کی تھی، اب ایک اور روٹین ہے جو عشرہ اواخر کی ہے، آخری 10 دنوں کی. تو ان تینوں میں فرق ہونا چاہیے. اس میں اب ایک ایکسٹرا مائل جانے کی ضرورت ہے. جو کچھ کر رہے ہیں اس میں دیکھیے کہ ہر چیز میں، چاہے وہ نماز ہے یعنی نفل نماز، چاہے وہ اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، صدقہ خیرات ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس میں زیادہ کیا کر سکتے ہیں. اور صرف دن کو نہیں بلکہ راتوں کو بھی، کیونکہ یہ 10 راتیں زیادہ افضل ہیں اور عشرہ ذوالحجہ کی پہلے 10 دن افضل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں مثلا آپ نے دن کو صدقہ کیا ہے تو رات کو بھی صدقہ کریں. اسی طرح اگر دن کو قرآن پڑھا ہے تو رات کو بھی پڑھیں، دن کو دعائیں پڑھی ہیں تو رات کو بھی پڑھیں. یعنی جو جو نیکی کے کام آپ دن کو کر رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ کسی طرح رات کو بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی کچھ مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کچھ کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے. ہم نماز کے طریقے کے بارے میں بات کر رہے تھے. کل ہم نے یہ بات پڑھی کہ کس طرح ہاتھ میں مصحف لے کر وہ لوگ طویل قیام کر سکتے ہیں جو زبانی قرآن پڑھنا نہیں جانتے، یعنی حافظ نہیں ہے. اسی سلسلے میں کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی نماز میں موبائل فون سے قرآن پڑھنا چاہے تو قیام کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ ہے جو مصحف کو دیکھ کے پکڑنے کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دیکھ کر پڑھنے کا جو طریقہ ہے مصحف کو، ایسے ہی آپ مصحف کی جگہ موبائل پکڑ لیں گے کہ بائیں ہاتھ سے موبائل فون پکڑنا ہے اور اسی ہاتھ کے انگوٹھے سے صفحے پلٹتے جائیں. اب موبائل پر ایسی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں جن میں ورق خود ہی پلٹ جاتا ہے. آپ سپیڈ کے لحاظ سے پیج سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ پڑھتے جاتے ہیں اور صفحہ خود بخود آگے جاتا ہے، آپ کو ذرا بھی ہلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ان اپلیکیشنز کو ایکسپلور کر لیجیے. پھر کسی نے اسی سلسلے میں ایک اور سوال یہ پوچھا ہے کہ جب ہم امام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں یا قیام اللیل کرتے ہیں تو تب بھی ہم قرآن خود پڑھ سکتے ہیں امام کے ساتھ ساتھ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له.
وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سب کوئی آیت آتی ہے، یہی اس کی دلیل۔ قرآن مجید آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بوقت ضرورت اس کو ریکال کر کے اس کے مطابق عمل بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بڑی مشکل ہوتی ہے جب امام سورت یاسین پہ پہنچتا ہے تو مقتدی اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر خواتین جنہوں نے سال میں ایک ہی دفعہ شاید امام کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو ان کو طریقہ یا ادب معلوم نہیں ہوتا، نہ قرآن سننے کا اور نہ ہی پھر وہ اس کو فالو کرنے کا۔ اسی طرح کچھ لوگ امام پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے اپنا مصحف کھول کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ جب امام پڑھا رہے ہیں تو اپنا مصحف مت کھولیے، نہ ہی اپنا موبائل کھولیے، اور پھر اس سے بڑی غلطی یہ سلام پھیرنے کے بعد جھٹ سے کہتے ہیں امام صاحب نے یہ یہاں سے چھوڑ دیا تھا، گویا آپ سامع ہیں۔ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ امام صاحب کی غلطیاں نکالیں۔ اگر وہ کچھ کہیں بھول چوک ان سے ہو گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کس کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو آگاہ کرے؟ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں سامنے۔ اگر وہ بھول گئے ہیں تو وہ اس مردوں میں سے جو مقتدی ہیں ان میں سے کوئی بتا دے گا۔ ہمیں آپس میں ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ آج امام صاحب نے یہ آیت ایسے نہیں ایسے پڑھی تھی، اور آپ کو پتہ ہے امام صاحب نے وہاں تجوید کی غلطی کی تھی۔ کیا ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی کہ ہم امام صاحب کی تجوید کی غلطیاں نکالیں؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس علم آ جاتا ہے یا حفظ آ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز ہم کسی اور سے بہتر جانتے ہیں، اس وقت یاد آ جاتی ہے تو پھر ہم دوسرے پہ نکیر بھی کرنے لگتے ہیں۔ اگر تو وہ بندہ جس سے متعلق وہ بات ہے وہ سامنے ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو بتائیے، آپ اس سے، اور بتائیے بھی کیسے؟ سوال کے انداز میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آیت کس طرح پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ زیادہ اچھا طریقہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آج آپ کو یاد ہے آپ نے یہ غلطی کی ہے یا آپ یہاں سے بھولیں۔ بتانے کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جب انسان اس طرح ڈائریکٹ بتاتا ہے تو دوسرا ڈیفینسو ہو جاتا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ نہیں میں نے تو نہیں کی، تم بھول گئے، اور وہاں بحث شروع ہو جائے گی، کچھ حاصل نہیں۔ تو جس وقت آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، قوموا للہ قانتین، اللہ کے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جائیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور پوری توجہ کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے قرآن، کوشش کریں کہ قرآن دل پہ اترے، صرف کان نہ سنے بلکہ دل پہ اترے، اور وہ توجہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو کچھ نہ کھولنا ہے اور نہ ہی ہلنا جلنا ہے اور نہ ہی دوسروں کو ڈسٹرب کرنا ہے اور نہ ہی موبائل کو سکرول کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں، یعنی بلا وجہ حرکت کثیر سے گریز کرنا چاہیے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ شوافے کے ہاں، یعنی شوافے کے ہاں 3 حرکتوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی 3 دفعہ اگر آپ نے کوئی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا یا اسکارف ٹھیک کر لیا تو نماز ہی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، ایک مجبوری ہو سکتی ہے کہ یعنی انسان کو حرکت کرنی پڑتی، جیسے بچہ رو رہا ہے ماں کا، اب وہ اگر اس کو نہیں اٹھاتی تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ماں کو اجازت ہے کہ وہ نماز کی حالت میں بھی بچے کو اٹھا لے، اور جب رکوع میں یا سجدے میں جائے تو بچے کو پاس کھڑا کر لے، پھر جب قیام کرے تو پھر اٹھا لے، پھر وہ تحیات پڑھ رہی ہے تو وہ اگر گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھا رہے۔ وہ الجزائری امام نے تو بلی کو کچھ نہیں کہا، تو آپ اپنے بچے کو دھکیلیں گے؟ کیسی ظالم مائیں ہوتی ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے بچے کو دھکے دے دے کے آگے سے ہٹا رہی ہوتی ہیں یا زبردستی اٹھا کے پرے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب چھوٹی عمر سے آپ ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں گے اور آپ ان کو پتا ہوگا کہ ماں چپ کر کے کھڑی ہے تو کچھ کر رہی ہے ضروری کام، اور آپ اس کو گود میں لے کے اٹھا لیں گے، اسے ساتھ لگا لیں گے، جیسے مصحف کو گود میں پکڑا تھا ایسے ہی بچہ پکڑ لیں گے، تو آپ کی نماز بر وقت ہو جائے گی۔ ورنہ کچھ ماں کو یہ طریقہ نہیں آتا اور
شیطان عین اس وقت بچوں کے پاس آ جاتا ہے رلانے کے لیے جب ماں نماز کے لیے کھڑی ہوتی یا کھانے پہ بیٹھتی ہے۔ یہ دو اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں خاص طور پہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ بچے بہت کرینکی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ بچے ماشاءاللہ سے پھر سیکھ بھی جاتے ہیں۔ تو نماز میں قوموا للہ قانتین۔ کل ایک بات ہوئی تھی کہ جو قدرت کے باوجود قیام نہ کرے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی فرض نماز۔ نفل میں بیٹھنے کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن ثواب آدھا ہے۔ حتیٰ کہ لیٹ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے اگر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ کئی پیشنٹس ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھ نہیں سکتے تو ان کو ذرا سا سرہانے کی طرف سے اونچا کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ بھی پاسبل نہ ہو، مشینیں لگی ہوئی ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے، مریض ہوش میں ہے، نماز ادا کرنا چاہتا ہے، اشاروں سے پڑھنا چاہتا ہے، تو جس بھی حالت میں ہے اسی میں پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، بس ایسے ہی سستی کے مارے بیٹھ گیا ہے، یا تھوڑی بہت تھکاوٹ ہے تو ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لی، ایک بیٹھ کے پڑھ لی، تو جو لوگ ایسی نمازیں پڑھ چکے ہیں اب وہ کیا کریں؟ یعنی پتہ ہی نہیں تھا اس مسئلے کا کہ قیام فرض ہے، یعنی لازم ہے، واجب ہے، اب وہ توبہ استغفار کر لیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے جو کام ہو چکے سو ہو چکے، اب اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے، ان نمازوں کو لوٹایا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی قضا نہیں اب پڑھی جائے گی، کیونکہ ایک تو کچھ یاد بھی نہیں کہ کون سی نماز تھی، اور ویسے بھی یہ دعا کرتے رہا کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں۔ قیام کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات سے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد قرات کو بہت سی مختلف دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے، ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اس کی بزرگی اور اس کی ثنا بیان کرتے، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ان کلمات کی فضیلت سنی تو انہوں نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، کسی آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اللہ اکبر کہے، یعنی تکبیر کہے، اللہ عز و جل کی حمد بیان کرے اور اس کی ثنا بیان کرے، پھر قرآن میں سے جو آتا ہو اس کی تلاوت کرے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھے اور پھر کوئی سورت اور ملائے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو لازماً اگر آپ جلدی میں بھی ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا سے نماز شروع کر سکتے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ، ٹھیک ہے؟ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ شروع کرتے ہیں قصص القرآن۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم لك الحمد الذي لا نهاية لعدده ولا انقطاع لأمده ولا انقطاع لأمده على عظمتك وعظمة أسمائك وصفاتك وعظيم إحسانك وجزيل عطائك إلهي، خلقتني في أحسن تقويم وهديتني إلى الصراط المستقيم وابتدأتني بالإحسان ووفرت حظي من كل خير وصرفت عني كل شر۔ اے اللہ تیرے لیے اتنی حمد ہے جس کی گنتی کی کوئی انتہا نہیں، نیور اینڈنگ، نیور اینڈنگ، نیور اینڈنگ۔
جس کی مدت ختم نہیں ہوتی، تیری عظمت پر اور تیرے ناموں اور تیری صفات کی عظمت پر اور تیرے عظیم احسانات پر اور تیرے بھاری عطیات پر تیری ہی حمد ہے۔ اے میرے معبود، تو نے مجھے بہت اچھے انداز پہ پیدا کیا، تو نے مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی، اور تو نے ابتدا ہی سے مجھ پر احسان فرمایا، اور تو نے مجھے ہر خیر سے میرا وافر حصہ عطا فرمایا، اور تو نے شر کو مجھ سے پھیر کر دور کر دیا۔ تیرے ہی لیے حمد ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ کل آیت نمبر 32 کی وضاحت کے سلسلے میں قتل کی سنگینی کا بیان گزرا ہے، اور یہ کہ انسانی جان کی حرمت بہت عظیم ہے۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے جتنا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دینا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مسلمان جان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا جہنم مقرر کی ہے، قاتل کے لیے اپنا غضب اور لعنت رکھی ہے، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہے۔ چونکہ قابیل نے قتل کا ارتکاب کر کے دوسروں کے لیے اس جرم کی راہیں کھولی اور اس فعل کو آسان بنایا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قتل کے ہر جرم میں اس کی شرکت ہو گئی، کیونکہ اس نے یہ بری رسم جاری کی تھی۔ تو آج ہم اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید جس کے فوائد دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ایک آیت میں ہمیں اور کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ چونکہ قابیل نے سب سے پہلے قتل کیا، اس لیے اس آیت میں یہ بتایا گیا چونکہ قابیل نے سب سے پہلے قتل کیا اور دوسروں کے لیے جرم کی راہ کھولی، تو اس لیے قابیل کو دنیا میں ہونے والے ہر قتل کی سزا کا ایک حصہ ملے گا یا اس کے گناہ کا حصہ ملے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ برے کاموں کو ایجاد نہیں کرنا چاہیے، برائی میں برا ٹرینڈ سیٹ نہیں کرنا چاہیے، بدعات ایجاد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو شخص کسی گمراہی کو ایجاد کرتا ہے اس پر اس گمراہی کے ایجاد کرنے کا بھی گناہ ہوگا، یعنی اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا، اور ان لوگوں کا گناہ بھی جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے۔ تو شر کی کنجیاں نہ بنے، شر کے رہنما نہ بنے، شر پھیلانے والے نہ بنے۔ اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے جو لیڈرشپ کے رول پر ہوتے ہیں، جن کو بہت سے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی غلط ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں تو لوگ آنکھیں بند کر کے بغیر کسی دلیل کے ان کو فالو کرنے لگتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ کوئی رک کے سوچے کہ ہمیں اس بات کا تو حکم نہیں دیا گیا۔
اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ یعنی جتنے لوگ اس طریقے پہ چلیں گے ان سب کا ثواب بھی ابتدا کرنے والے کو ملے گا، اور ان کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی، یعنی ان کا ثواب لے کے شروع کرنے والے کو نہیں دیا جائے گا، ان کا اپنا ثواب ہوگا۔ جیسے امام بخاری نے کتاب لکھی صحیح بخاری، اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، احادیث کو چھانٹ کر پرکھ کر پھر ان کو ابواب کے تحت مدون کر کے کتاب پیش کی۔ اب جتنے لوگوں نے اس کے بعد اس طریقے کو اپنایا یا پھر یہ کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھایا، تو اب کیا ہوگا، ان پیروی کرنے والوں کو تو ثواب ملے گا، لیکن ان کے ثواب کا ایک حصہ ویسا ہی ثواب اس کام کو کرنے والے کے لیے بھی رکھ دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ کسی کام کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ قابیل کے ساتھ بھی کیا ہوا، فطوعت له نفسه قتل اخیہ، آہستہ 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 وہ اس نتیجے تک پہنچا کہ اس نے قتل کر دیا۔ اسی طرح جب کوئی شخص کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اکثر وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہا ہے اور کر کیوں رہا ہے، لہٰذا وہ اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، اس کو ڈسہارٹ کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض کیسز میں تو انتہائی اقدامات پر یعنی آ جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہو یا ایک سنت کو زندہ کر رہا ہو، اس کو پھر ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ یہ کنواں کھود دیا گیا تو جتنے لوگ اس سے پانی پئیں گے تو ثواب کس کو ملے گا؟ کھودنے والے کو ملے گا یا کھدوانے والے کو ملے گا۔ آپ کو پتا چھوٹا سا گڑھا بنانے، ایک قبر کھودنا، ایک پودا لگانے کے لیے گڑھا کھودنا کتنا مشکل کام ہے، کہاں کہ پورا کنواں کھودنا، کہاں تک جاتا ہے کنواں۔ آج کل تو اکوپمنٹس ہیں تو آسانی سے کھودا جاتا ہے، لیکن جب ایسا نہیں تھا تو بہت مشکل کام تھا اور لوگوں کی جانیں چلی جاتی تھی، کیونکہ صرف وہ کھودنا ہی نہیں ہوتا، اس کی مٹی بھی باہر نکالنی ہوتی۔ تو مطلب یہ ہے مثال دینے کا کہ کسی بھی کام کے آغاز میں مشکلات بہت ہوتی ہیں، قربانیاں بہت دینی پڑتی ہیں، خود اس رستے پہ چلنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں مزید کیا کیا خطرات ہیں، وہ اس کو پورا کر بھی پائے گا یا نہیں، اور پھر لوگ اس کو جب ڈسکریج کرتے ہیں اور ٹریڈیشنل طریقوں پر ہی چلنے کے لیے کہتے ہیں تو بعض اوقات انسان ہمت ہارنے لگتا ہے۔ لیکن جو نیکی کی ابتدا کر لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی بڑا لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس آدمی نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ قابیل کے سلسلے میں واضح حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی پڑے گا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے ناحق خون کی بری رسم قائم کی۔ کیونکہ سب سے پہلے ناحق خون قابیل نے بہایا، اس لیے قیامت تک کے ناحق خون کا گناہ اس پر پڑتا رہے گا۔ امام غزالی کہتے ہیں، طوبی لمن اذا مات ماتت معه ذنوبه، خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے گناہ بھی اس کے ساتھ مر جاتے ہیں۔ بڑی گہری بات ہے، غور کیجئے اس پر، کیا سمجھ میں آیا؟ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے گناہ بھی ساتھ مر جاتے ہیں، یعنی اس کی توبہ قبول ہو چکی ہوتی ہے، وہ دنیا سے پاک صاف ہو کے جا رہا ہوتا ہے، اس کے
پیچھے گناہ کے کوئی آثار باقی نہیں رہتے، اور ایک لمبی تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مر جاتے ہیں لیکن ان کے گناہ 100 سال 200 سال یا اس سے زیادہ باقی رہتے ہیں۔ یعنی اس نے کوئی بری رسم ایجاد کی اور 100 سال تک آئندہ لوگ اس بری رسم کو فالو کرتے رہے۔ اب یہ اگلے 100، وہ خود مر چکا ہے، اور اگلے 100 سال یہ سارے گناہ ایک نہیں، جتنے بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں اور سب کے گناہ اس کے پلے پڑ رہے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے۔ کس بات سے؟ کہ ہم کوئی ایسا کام شروع نہ کریں کہ جو ثواب کی بجائے گناہ ہو اور ہمارے پیچھے بھی پھر جاری رہے اور لوگ بھی ویسے ہی کرنے لگے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں نہیں پرواہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ جی پرواہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ صرف کہتے نہیں، کچھ ان میں سے کہتے نہیں لیکن وہ کرنے لگتے ہیں جو آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ۔ کچھ لوگ ڈھیٹ بن کر، بے حیا بن کر برائی کے اوپر جمے رہتے اور برے کام کرتے ہیں، اور ان کو کسی کی شرم نہیں ہوتی، کسی کی حیا نہیں ہوتی، لیکن وہ دوسروں کے لیے ایک بری مثال، برا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ صرف ان کی اپنی غلطی کا وبال ان پہ نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا، جتنے لوگوں نے اس کو دیکھ کے یہ غلط کام کیا وہ بھی اسی کے ذمہ آئے گا۔ اسی طرح اس آیت سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر اس انسان کی سزا کو کئی گنا کر دیا جو بغیر حق اور قصاص کے کسی جان کو قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کسی جان کو قتل کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو ایسا قرار دیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس انسان کی سزا کئی گنا زیادہ ہے جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کسی کو قتل کرتا ہے۔ تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے سارے انسان قتل کر دیے اور سب کا گناہ اس کے پلے۔ اب دونوں میں فرق ہے، پچھلی بات اور اس میں کیا فرق ہے؟ پچھلی بات میں کیا تھا کہ برا طریقہ جاری کیا، کو 50 60 100 200 لوگوں نے فالو کیا، 1000 2000 لاکھ 50 لاکھ مثلا۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ اس نے ناحق قتل کیا تو اس کا گناہ اتنا جیسے اس نے سارے انسانوں کو اول سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کو قتل کر دیا۔ کتنا بڑا گناہ ہو گیا یہ، دونوں میں فرق ہے نا تھوڑا سا۔ پھر اس آیت سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ احکامات کو اگرچہ کسی کے ساتھ خاص کر دیا جائے لیکن وہ سب کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے اس آیت میں بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لکھ دی گئی، جبکہ حکم باقی اقوام کے لیے بھی عام ہے۔ بنی اسرائیل کا نام لے کے یہ بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ ان کے اندر قتل و غارت بہت عام ہو چکی تھی، جیسے آج کل مسلمانوں کے اندر بہت ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ مدینہ میں، یہ صورت مدنی ہے، تو مدینہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبرز تھے، اور وہاں پر یعنی انہوں نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور کئی بار آپ کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سازشیں بھی کی۔ اور خاص طور پر جو شروع میں نے تفسیر کی تھی اس آیت کی، اس میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء اس آیت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کسی ایک انسان سے مراد یہاں ایک لیڈر کا قتل ہے، کسی بڑے انسان کا قتل ہے، جیسے کسی نبی کا قتل ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان کے بدلے انسان کو کب قتل کیا جا سکتا ہے؟ قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ 3 وجوہات آپ کو بتائی گئی تھی۔ جی ہاں، پھر اسی طرح یہ ہے کہ
کچھ اور شرائط بھی ہیں کہ قاتل مقتول کی نسبت دین کے اعتبار سے، آزاد ہونے کے اعتبار سے اور ملکیت کے اعتبار سے اعلیٰ نہ ہو. یعنی انسان کے بدلے جب انسان قتل کیا جائے تو یہ نہ ہو کہ جو قاتل ہے وہ اعلیٰ ہو اور مقتول ادنا ہو. اسی طرح باپ بیٹے کا رشتہ نہ ہو، یعنی قاتل مقتول کا باپ نہ ہو، کیونکہ اگر قاتل مقتول کا باپ ہوگا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ باپ کا رتبہ اعلیٰ ہے بیٹے کی نسبت. اسی طرح اگر یہ پتہ چلے کہ کسی نے قصداً قتل کیا ہے لیکن وہ شبہ العمد ہو، یعنی واضح بات نہیں ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، تو اس میں پھر بدلہ نہیں لیا جائے گا. مثلا کسی نے کسی کو لاٹھی ماری، لاٹھی مارنے سے عام طور پر کوئی مرتا ہے، لیکن وہ مر گیا، تو اب مارنے والا کہے گا کہ میں نے اس کو مارا نہیں. جی جی ہاں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا تھا. تو ایسی صورت میں پھر قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرمانا ہے او فساد فی الارض. اسی آیت میں فساد برپا کرنے والے کون ہیں؟ جیسے ڈاکے مارنے والے جو ہتھیار سے مسلح ہو کر لوگوں کے رستے روک لیتے ہیں، اسی طرح اغوا وغیرہ کرنے والے، یا اور بھی کسی قسم کا فساد جس سے معاشرے کا امن برباد ہو. اس سلسلے میں کچھ سوال یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی شخص اب نارمل ہو، اس کو جنون ہے یا اس کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ اس حال میں خودکشی کر لیتا ہے یا خود کو مار لیتا ہے، کیا وہ بھی قتل شمار ہوگا؟ تو اگر وہ واقعی مجنون ہے، مثلا کوئی اسپیشل بچہ ہے، اس کی عقل بالکل بھی کام نہیں کرتی، اب مثلا ماں واش روم میں گئی اور اتفاق سے کوئی دوا پاس رکھ کے چلی گئی، بعض اوقات ہوتا ہے نا دوا استعمال کی یا لگانے والی صرف خارجی استعمال والی، اور اس نے کیا کیا، مجنون بچے نے اٹھا کے ساری پی لی، واپس آئی ماں تو بے ہوش پڑا اور اس میں وہ کیا ہوا، فوت ہو گیا. اب یہ اس کی خودکشی نہیں تھی. کیوں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کچھ لوگ چوہے مار گولیاں وغیرہ گھر میں پھینک دیتے ہیں ادھر ادھر کونوں خدروں میں. اب اگر کوئی ایسا ہی بچہ کرال کرتے کرتے جا کے اس کو کھا لیتا ہے تو مجنون سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، مجنون سے مواخذہ نہیں. اسی طرح کچھ لوگ ڈپریشن میں خودکشی کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے، یعنی ان کو ایکیوٹ ڈپریشن ہوتا ہے ان کو اور اس میں خودکشی کر لیتے ہیں. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں، خودکشی حرام ہے، اس پہ شدید وعید آئی ہے. ڈپریشن کے مریض کا علاج ہونا چاہیے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، اس کو دوا بھی دینی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، کثرت ذکر کرنی چاہیے، مخصوص قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، ایسی مجالس میں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں اس کا دھیان بٹ سکے. تو ایسی صورت میں لیکن بہرحال یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ کسی شخص کو بہت شدید غم تھا یا ڈپریشن تھا اور اس نے اس غم سے نکلنے کے لیے یا ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے خودکشی کر لی، تو اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی عورت اپنی زندگی بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے؟ اپنی عزت بچانے کے لیے. اب سوال سمجھ گئے؟ کیا کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بہت مشہور ہے نا یہ بات کہ جب پاکستان بنا تھا تو بہت سی لڑکیوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا دی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے، کیونکہ جو حملہ آور لوگ تھے وہ مسلمان لڑکیوں کی عزت پامال کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ زنا بالجبر کرتے تھے، جبرن زنا کرتے تھے. مزید واضح کر دوں بات کو، تو اب اگر کسی لڑکی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی مرد اس کے گھر میں گھس کے آ رہا ہے اور وہ اس کی عزت پامال کر دے گا، تو کیا وہ اتنی دیر میں کوئی کسی آلے سے اپنی گردن کاٹ لے؟ تو کیا یہ جائز ہے؟
نہیں جائز بالکل. جس عورت سے جبرن زنا کیا جائے اس پہ اپنا دفاع کرنا واجب ہے. وہ ریزسٹ کرے، حد الامکان ریزسٹ کرے، اور مجرمانہ حملہ کرنے والے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، اس کے ساتھ موافقت نہ کرے، چاہے اس کو حملہ آور کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے. مثلا اگر وہ اس کے پیٹ میں لات مار دیتی ہے جس سے اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس پر قصاص نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ نفس کا دفاع کرنا واجب ہے. لیکن اگر وہ اپنا دفاع نہ کر سکی، وہ کمزور تھی اور اس سے جبرن زنا کر لیا گیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو خودکشی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، نہ زنا سے پہلے اور نہ زنا کے بعد. کیونکہ کچھ خواتین نے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ایسا کیا گیا تو انہوں نے بعد میں خودکشی کر لی. تو یہ خودکشی نہ پہلے جائز ہے نہ بعد میں جائز ہے. واضح؟ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے کی وضاحت کرتے ہیں. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. پھر بے شک ان میں سے کثیر تعداد اس کے بعد زمین میں یقیناً اسراف کرنے والی. کس کے بعد؟ یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہاں ہے مصحف آپ کا؟ کیوں آپ آرام سے بیٹھے ہیں؟ کس کے بعد؟ بینات کے آنے کے بعد. بینات کے بعد یعنی ان کے رسول ان کے پاس حق کو ثابت کرنے کے لیے واضح دلائل لے کر آئے تھے. وہ واضح دلائل ان تک پہنچے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بات نہ مانی اور اسراف کیا. اسراف کا کیا معنی ہے؟ کیا اسراف کیا انہوں نے؟ اسراف کا معنی ہے حد سے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کرنا. راغب کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے، یعنی کوئی مخصوص کام نہیں بلکہ جو بھی کوئی کام کرے اس میں حد سے تجاوز کر جائے. اگرچہ اسراف کا لفظ صرف خرچ کرنے کے لحاظ سے زیادہ مشہور و معروف ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی مشہور کس اعتبار سے ہوا ہے؟ خرچ کرنے کے اعتبار سے. لیکن اسراف صرف مال خرچ کرنے میں نہیں ہوتا بلکہ ہر کام میں حد سے بڑھنے کو اسراف کہتے ہیں. حدیں پھلانگ جانا، جیسے قتل میں بھی. اب مثال کے طور پر اگر کوئی قصاص لے رہا ہے تو قصاص میں قاتل کے بدلے مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور اس کا سمپل طریقہ ہوگا اس کی ہیڈ چاپ کر دیا جائے گا، یا جو بھی اس ملک کا قانون، جیسے یہاں ہمارے یہاں تو پھانسی دیتے ہیں. تو اب بس اس حد تک اجازت ہے. اس میں فلا یسرف فی القتل میں کیا آئے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اس کے اعضاء نکالے جائیں، اس کو چاپ کر کر کے مارا جائے. جی وہ تو پھر بعد کی بات ہے، لیکن قتل کرتے ہوئے حد سے بڑھنا یعنی قتل کی بجائے قتل کر دینا، فرق تکلیفیں دے دے کے، اذیتیں دے دے کے مارنا، یہ پھر اسراف ہو جائے، حدیں پلانگ دینا. یعنی جی ہاں بالکل، ایک شخص کو کے بدلے پورے خاندان کو اڑا دینا. تو ایک قول یہ ہے کہ اسراف مقدار اور کمیت، یعنی کم اور کیفہ، کتنا اور کیسے، اس میں حد سے آگے بڑھ جانا. مقدار میں آگے بڑھ جانا یعنی شدید تکلیفیں دے کے مارنا، یا کمیت یعنی ایک کے بدلے 10 کو قتل کر دینا. تو اس سے پتہ یہ تو اس سے مراد ہے کہ حقوق کی مقرر مقدار کے متعلق لا علمی اور جہالت میں پڑ جانا ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم
کون سا کام کتنا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں. مثلاً آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں اگر حد سے زیادہ پانی بہائے چلے جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ 3 کی بجائے 4 دفعہ دھوتے ہیں تو یہ مقدار میں حد سے بڑھ گئے نا. ٹھیک ہے نا. اور کمیت میں یعنی کوانٹٹی میں کس طرح کہ پانی جہاں ایک گلاس پانی کافی ہے وہاں ہم نے 2 بہائے. نہاتے ہوئے شاور کھول کے بس کھڑے رہنا اور سوچوں میں غلطاں رہنا، وہ پانی گراتے چلے جانا. گاڑی دھونی ہے یا فرش دھونا ہے یا پودوں کو پانی لگانا ہے تو بس پائپ لگا کے بھول جانا، موٹر چلا کے گھر سے نکل جانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر غفلت سے بھی ہوتی ہیں، لا علمی سے بھی ہوتی ہیں اور جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں. لا علمی جہالت ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اس کا ایک معنی ہے کسی چیز کے بارے میں غفلت میں پڑنا. اسراف بعض اوقات غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ پانی کے پائپ کھول کے بند کرنا بھول جانا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، پانی کھولتے ہیں، پانی نہیں ہوتا تو آپ غفلت کے مارے ٹیپ کو بند ہی نہیں کرتے اور خود جا کے موٹر آن کر دیتے ہیں اور موبائل چیک کرنے لگتے ہیں. اب وہ موٹر بھی چل رہی ہے اور ٹیپ سے پانی بھی دھڑا دھڑ نکلے چلے جا رہے ہیں. یہ اسراف کس وجہ سے ہوا ہے؟ غفلت سے. یا کسی چیز کو فراموش کر دینا، دودھ چولہے پہ رکھ کے فراموش کر دینا اور اس کام میں لگ جانا موبائل پہ دیکھنے. اب تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی فراموشی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور وہ جو ابل کے جب اس کی خوشبو آپ تک پہنچی تو پھر آپ کو تھوڑی دیر بعد ہوش آئے. اچھا، بہت سال پہلے جب موبائل نہیں ہوتا تھا تو وہ جب میں ابھی گلاسکو میں تھی پڑھ رہی تھی تو وہاں اینول کانفرنسز ہوتی تھیں خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی. تو خواتین کے کانفرنس میں ہر ملک کے مسلمان ہوتے تھے ملے جلے. تو ایک چھوٹا سا اسکٹ پیش کیا گیا جس میں ایک شخص ٹی وی پہ میچ دیکھ رہا ہے نا، چور آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ بس آنکھیں بند کر کے جا کے دروازہ کھول کے پھر آگے تو ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے. وہ آتے ہیں گھر کا سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، یہ ٹی وی دیکھے جا رہا ہے ٹی وی دیکھے جا رہا ہے. تو اس وقت تو ٹی وی ہوتا تھا یا وہ جو میچز وغیرہ کے کوئی جنون ہوتا تھا اور لوگ ہر باقی چیز فراموش کر دیتے. کچھ جل رہا ہے، کچھ پک رہا ہے، کچھ ٹوٹ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اور اس میں جتنے نقصان ہوتے ہیں پھر یہ سب کس میں آ گئے؟ اسراف میں آ گئے. تو غفلت کی وجہ سے اور بھولنے کی وجہ سے یعنی غفلت سے بھولنا ہوتا ہے نا. ایک تو ہے نا کہ انسان ہونے کے ناطے ہر شخص بھولتا ہے، لیکن ایک کیئر لیس ایٹیٹیوڈ، رات کے وقت گھر کا دروازہ کھول کے، عام طور جیسے ینگسٹر ہیں گھر سے نکل گئے اور دروازہ بند ہی نہیں کیا، لاک ہی نہیں کیا، سارے گھر کو خطرے میں ڈال دیا. تو کیئر لیس ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ کسی حال میں درست نہیں، اس کے نتائج انجام سنگین ہو سکتا ہے. تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام میں چاہے وہ جائز ہو اس میں حد سے بڑھ جانا. جیسے ایک خاتون تھی وہ جو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ شاید اپنے آپ کو باندھ لیتی تھی، ایک رسی لٹکا کے اس کے ساتھ لٹک کے رات بھر نماز پڑھتی تھی، سوتی نہیں تھی. تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. وہ بھی چاہے عبادت ہے، حد سے بڑھ جانا ہے. اب آخری 10 راتیں ہیں، اس میں آپ مختلف کام کیجئے. تراویح پڑھیے، آپ تھوڑی سی بریک لیجئے. بریک لینے سے مراد گپ شپ کرنا یا فون چیک کرنا نہیں. آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے تلاوت کر لیں یا ذکر کر لیں یا دعائیں. ہو سکتا ہے آپ نے اپنی دعائیں اکٹھی کی ہوئی ہوں. ایک تو جامع دعائیں ہوتی ہیں جو قرآنی اور مسنون دعائیں، اور دعائیں ایپ اگر آپ نے ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو لازماً کر لیجئے، کیونکہ اس میں ہر طرح کی دعائیں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. تو
آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دعائیں مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ اپنی جگہ بدلیں، تھوڑا سا واک کر کے تسبیح کر لیں، پھر آپ اپنا بدل لیں، پھر نماز پڑھ لیں، یعنی اپنے آپ کو یعنی مختلف کام جتنے بھی آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے وہ سارے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پوزیشنز بدلتے رہیں تاکہ آپ کو ایک چیز میں تھک نہ جائیں، اکتا نہ جائیں یا مشکل نہ ہو جائے. تو اور اگر آپ تھوڑی سی نیپ لے کے زیادہ فریش ہو کے کام کر سکتے ہیں، وہ نیپ بھی عبادت شمار ہو جائے گی. یہ تو معلوم ہے نا آپ کو. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، عمر زیادہ ہوتی ہے، بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ ساری رات ایٹ اسٹریچ نہیں جاگ سکتے، ساری رات قرآن نہیں پڑھ، ساری رات قیام نہیں کر سکتے. تو وہ تھوڑا تھوڑا اگر وقفے سے آرام بھی کر لیں تو گلٹ میں نہ آئیں. لیکن ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنا اور ادھر ادھر کے فالتو کام کرنا یہ نہیں. اور یا یہ کہ کپڑے دھونے میں لگ جانا یا نہانے میں بہت، یعنی اپنے ایک موتکف ہوتا ہے اور ایک کف ہوتا ہے. کف ہوتا ہے کرنے والا اور کف ہوتا ہے جہاں بیٹھا جائے، یعنی جو آپ کی مخصوص جگہ ہے نا وہیں بیٹھیں. اور اگر آپ کسی ضرورت کے تحت وہاں سے نکلے بھی ہیں تو جلد اپنی جگہ پہ لوٹیں، کیونکہ یہ اعتکاف میں ایک ضروری چیز ہے کہ جم کے اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جم کے عبادت کرنا، ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا. جی بالکل. جیسے صبح ابھی کچھ دن 4-5 دن شاید آپ کی اور کلاسز ہیں اس ویکینڈ تک، 3 دن شاید اور ہیں، یعنی 4 دن. جی تو اب یہ 4 دن ذرا آپ پہ بھاری ہوں گے، 2 طاق راتیں اس میں آ جائیں گی یا شاید تیسری پہ آ جائے. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو سونا پڑے گا تاکہ صبح کلاس اٹینڈ کر سکیں. آئیڈیل تو یہ تھا کہ آپ کو 10 دن کی چھٹیاں دے دی جاتی، ایک دفعہ دی بھی گئی تھی شاید، لیکن وہ تجربہ ٹھیک نہیں رہا کیونکہ سیمسٹر چھوٹا ہو جاتا ہے. آگے عید کی 10 چھٹیاں، آگے عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں، اور پھر یہ اعتکاف کی چھٹیاں، اور پھر 3.5 مہینے پڑھ کے آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پڑھائی کا حق ادا نہیں ہوتا، اور یہ بھی ایک لائف ٹائم آپ کا ایکسپیرینس ہے. تو اس لیے وہ بھی پاسبل نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی پڑھائی قرآن پڑھنا ہے آپ نے، اور سارا دن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی ہوتی ہیں، کوئی فالتو باتیں تو نہیں ہوتی. تو بس میں ان آخری راتوں میں، چونکہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے، بعض اوقات گھر کے لوگ اکٹھے جاگتے ہیں یا دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شب بیداری کرتے ہیں، تو اس میں یہ ضرور خیال رکھیں ایکسٹرا بات نہیں کرنی، ہنسی مذاق نہیں کرنا، اور کسی بھی غیر ضروری لغو کام میں نہیں پڑنا. سارا فوکس، جتنی دیر بھی جاگے کوالٹی ٹائم دیں. اور اگر نہیں جاگ سکتے، سونا بھی ہے تو بھی اس لیے کہ ہم ایک اور کام نیکی کا کر سکیں، اور صدقہ بھی کریں انشاءاللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گیا معنی اسراف کے میں نے واضح کر دی، اس میں کیا کیا چیز پائی جاتی ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، کسی چیز کے بارے میں غفلت میں پڑنا، کسی چیز کو فراموش کر دینا، مقدار اور کمیت میں حد سے آگے بڑھنا. یہ پہلا جو ہے نا حد سے آگے بڑھنا، اسی میں لکھ دیجئے مقدار اور کمیت میں حد سے. تو اسراف میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں آپ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اس آیت میں اسراف کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے. کس کام کے لیے اسراف کا لفظ آیا ہے؟ قتل. یعنی آپ کو حکم دیا کہ انسانی جان کا احترام کریں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی جان لے رہے ہیں. تو آپ اسراف کر رہے ہیں، حد سے بڑھ رہے ہیں. آپ اپنی حد پہ نہیں رکے، آپ نے حد سے آگے بڑھ کے دوسرے کو مار ڈالا. اور پھر یہاں آپ دیکھیں، یعنی آیت کے شروع میں قتل کی بات ہوئی، اور پھر درمیان میں بینات کو نہ ماننے کی. بینات کو، قرآن و سنت کو لوگ کیوں نہیں فالو کرنا چاہتے؟ کیونکہ وہ دنیا کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے. یعنی کیا وجہ ہوتی ہے اسراف کے پیچھے؟ وجہ کیا ہے؟ لا علمی اور جہالت تو ہے ہی، خواہشات کی پیروی، یعنی وہ کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے جو اللہ نے ان کے لیے باؤنڈریز مقرر کی ہیں.
تو اس میں سب سے زیادہ یہ لفظ کھانے پینے کے معاملے میں یا پھر مال خرچ کرنے کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے. جیسے وہ آتا ہے نا، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. اور آپ دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ شیطان ہمیں رمضان میں خود تو بند ہو جاتا ہے، جکڑا ہوتا ہے، دور سے بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو ہم سب سے زیادہ کھانا پینا کب کرتے ہیں؟ جو چیزیں عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ بھی رمضان میں کھاتے ہیں. ایک طرف روزہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف کھانے پینے میں اسراف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، روزے کی حالت میں کچھ صحیح سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، ایکٹیو نہیں رہتے، رات کو عبادت نہیں کر پاتے، کیونکہ یا آپ کھاتے ہیں سحری کے وقت اور یا کھاتے ہیں افطار کے وقت. کچھ لوگ تو ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے اسراف کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا دائرہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. عبادت میں بھی اسراف ہے، یعنی نیک کاموں میں بھی ہوتا ہے اور برے کاموں میں بھی ہوتا ہے. اطاعت کے کاموں میں حد سے بڑھ جانا، بس کسی ایک کام کے پیچھے لگ جانا اور وہی بہت زیادہ کرنا اور دوسرے فرائض کو بھول جانا. اور اسراف گناہوں اور غلطیوں کو زیادہ کرنا بھی ہے. تو زندگی کے تمام معاملات میں اسراف ہوتا ہے. اسراف زندگی کے تمام معاملات میں ہوتا ہے، تمام کاموں میں، حدود سے تجاوز کر کے، جو رب نے حد طے کی ہے اس سے آگے بڑھ کے، اور چیزوں کو یا کاموں کو یا اعمال کو ان کی مناسب جگہ پر نہ رکھ کے. ایسا شخص اسراف بھی کرتا ہے، سرکشی بھی کرتا ہے. ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ جس چیز کے ساتھ بھی اللہ کے حکم سے تجاوز کریں گے، اس سے آگے بڑھیں گے، وہی اسراف ہو جائے گا. اسی لیے شرک کو بھی اسراف تصور کیا گیا ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، سورۃ غافر کی آیت ہے. اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دراصل آگ کے ساتھی ہیں. اتنی سخت وعید ہے. تو اس آیت میں مسرفین سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی شرک اسراف کی قسم ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا پاؤں غلط رستے پہ پڑ جائے تو واپس پلٹ آتے ہیں اور اپنی غلطی پہ معافی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھول گئے تھے، ہم بھول کے دوسرے رستے پہ چلے گئے اور واپس لوٹ آئے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ واپس نہیں لوٹتے، سرکشی کے ساتھ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ مسرفین ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اسی لیے جو مسلمان نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جائیں گے اور توبہ کیے بغیر مر جائیں گے، وہ بھی کچھ عرصہ جہنم میں جائیں گے تاکہ اپنی ان چیزوں کی سزا بھگت سکیں، یا پھر شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جائیں گے، یا اللہ کی مشیت سے جنت میں داخل کیے جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک یا اللہ کی بات نہ ماننا، اللہ کی آیات کو نہ ماننا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو اسراف کرے، حد سے گزرے، یعنی شرک کرے اور اپنے رب کی آیات کو نہ مانے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ من اسرفہ سے مراد جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے یا عبودیت کے مقام سے آگے بڑھ کر خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے، یعنی بندہ بننے کی بجائے الہ بن بیٹھے اور خالق کی کوئی بات نہ مانے. تو شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز کرنا اسراف ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اور اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا،
مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ مظلوم ہو تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے، پس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ یعنی جو اللہ نے اس کو جائز حق دیا ہے بس اسی حد تک جائے، اس سے آگے نہ جائے، ایک کے بدلے میں دو یا پورے گروہ کو قتل نہ کرے، یا مقتول کے اعضاء نہ کاٹے یا ان پہ تشدد نہ کرے۔ اسی طرح نافرمانیوں اور گناہوں کے کاموں میں بھی اسراف ہوتا ہے، جس کی دلیل سورۃ الزمر کی آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قاسمی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی اور کفر میں حد سے بڑھ کے اپنی جانوں پہ جرم کیا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی، تو وہ جو حد سے بڑھے ہوئے تھے نا، اس سے اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، پھر ان کو توبہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، توبہ نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو کیا بتایا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی دور جا چکے ہو، جتنی بھی حدیں پار کر چکے ہو، واپس پلٹو گے اللہ معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح چیزوں کو ان کے مقام پہ نہ رکھنا، یہ بھی اسراف ہے، جیسے قوم لوط، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ اور لوط کو بھیجا کس نے؟ اور لوط کو بھیجا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر، جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے فحش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا، بے شک تم شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ تو اب اسراف کا معنی پتہ چل رہا ہے؟ یعنی ایک مرد کا حلال وے سے جنسی تعلق صرف اس کی بیوی سے قائم ہو سکتا ہے یا لونڈی سے قائم ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے یہ تعلق قائم کرنے کی بجائے کسی مرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے تو وہ بھی اسراف کہلاتا ہے، کیونکہ اس نے حد پار کر دی، یعنی جو اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دیا تھا اس سے آگے نکل گیا اور ناجائز میں پڑ گیا، اور عورت کی بجائے مرد کے پاس چلا گیا، فطرت کے بھی خلاف۔ اسی طرح حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑنا، یہ بھی اسراف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حلال کو چھوڑ کے حرام میں پڑنا۔ سورۃ النساء میں آتا ہے اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور فضول خرچی کرتے ہوئے، اسراف کرتے ہوئے، اس سے جلدی کرتے ہوئے اسے مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی ان کو واپس دینا پڑے گا، لہذا جلدی جلدی اس مال کو ختم کرو، تو یہ بھی اسراف ہے، حد سے بڑھ گیا، آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے لگ گئے۔ اسی طرح خرچ کرنے میں تجاوز کرنا حد سے، یہ بھی اسراف کہلاتا ہے۔ سورۃ فرقان میں آتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور عباد الرحمن کون ہے؟ کون ہے؟ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قوام، بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سمجھ آ گئی آپ کو ان مثال، یہ میں نے مثال کے طور پر ساری آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اسراف کا تعلق صرف مال سے نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی باقی جو کام جہاں بتائے گئے ہیں، چاہے وہ شرک ہے، عمل قوم لوط ہے، قتل میں حد سے بڑھنا ہے، یہ سب چیزیں اسراف میں شامل ہیں، نافرمانی اور سرکشی میں پڑنا یہ بھی اسراف میں شامل ہو جاتا ہے۔
اسی لیے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی دلائل آنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد بھی اسراف سے باز نہیں آتی، کوئی زمین میں یقیناً اسراف کرتی۔ یاد رکھیے اسراف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ ابن عاشور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا ہے کہ اسراف ان اعمال میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بس اسراف ان اخلاق و عادات میں سے ہے جن سے رک جانا لازم ہے، اور محبت کی نفی کرنے کے مختلف درجات ہیں، یعنی اللہ کی محبت کی نفی کے درجات ہیں، تو اسراف جتنی قوت کی مقدار میں ہوگا اسی مقدار میں محبت کی نفی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ایسے لوگ جو اسراف کریں، اور جو جتنا زیادہ اسراف کر رہے ہیں اتنے ہی ناپسند ہو گئے، اتنے ہی اللہ کی محبت سے دور نکل گئے۔ اگر یہ سزا بھی کسی کو یاد رہے نا تو انسان ہر معاملے میں احتیاط برتنا شروع کر دے۔ پھر اسراف کرنے والا ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورۃ غافر میں ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، ایسا شخص بھٹکا ہوا شخص ہے، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ پھر مسرف کے لیے برے اعمال کی تزیین ہوتی ہے، یعنی اس کو برے اعمال خوبصورت لگتے ہیں اسی لیے وہ ان میں آگے بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون۔ اسراف متکبر لوگوں کی صفت ہے جو بس ہر معاملے میں اپنی مرضی چاہتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، کہ فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ مسرفین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ سورۃ شعراء میں آتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور مسرف کے لیے ہلاکت ہے۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، تو اسراف کرنا انسان کی عمر کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے نفس کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو تباہی کی گھاٹ میں اتار دیتا ہے، اور آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہوتا ہے۔ اذان سن لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن محمدا رسول الله، اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة، لا حول ولا قوة۔ حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہمیں اسراف کے معنی سمجھا دے، اور ہماری زندگی میں جہاں کہیں بھی اسراف ہے یا اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں کبھی بھی اپنی محبت سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ ہمارے لیے آخری عشرے کی عبادت آسان کر دے۔ یا اللہ ہم اس عبادت سے نہ تھکیں اور نہ گھبرائیں، بلکہ محبت کے ساتھ تیرے حضور جھک جائیں۔ یا اللہ تو ہمیں
ان تمام کاموں کی توفیق دے جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں راضی کر دے اور اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو ہم اسراف کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اسراف کے اسباب میں سے جیسے پہلے میں نے عرض کیا، جہالت اور کم علمی ہے، پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز کس چیز میں ہم حد سے بڑھ رہے ہیں۔ کبھی انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے، لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جائز ہی ہوگا، دیکھا دیکھی ہم بھی وہ کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادیوں کے موقع پر مہنگے مہنگے کپڑے بنوانا، وہ میری بہن کا بھی تو ایسا بنا تھا، وہ کزن نے ایسا بنوایا، وہ دوست نے ایسا بنایا۔ لہٰذا اپنی وسعت، اپنی استطاعت سے بڑھ کے قرض لے کے اپنی خواہشات پوری کرنا اور حد سے بڑھ کر ایسے کام کرنا۔ اور کس موقع پر اسراف ہوتا ہے؟ گھروں کی سجاوٹ میں مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیس خرید لینا، کپڑوں میں ضرورت کے کپڑے ہیں اور بے اندھا دھند سلواتے جانا، اور اچھے بھلے جوتے ہیں اور خرید لینا، کبھی عید کے نام پہ، کبھی شادی کے نام پہ، کبھی کچھ۔ حضرت عائشہ کا آپ نے بخاری میں حدیث پڑھی ہوگی کہ شادی کے موقع پر انہوں نے کون سا کپڑا پہنا تھا، صرف ایک لفظ بتا دیجیے، دھلا ہوا۔ کوئی شان میں فرق آیا یا ہم سب سے ان کی شان بلند ہے؟ کیونکہ انسان کی شان کپڑے پہن کے نہیں بلند ہو سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ نہ آپ کی عزت اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، نہ آپ کسی کے گھر میں دل کر سکتے، نہ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کی عزت بڑھتی ہے آپ کے اخلاق، آپ کی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، تقوی کی بنیاد پر، اور آپ دوسروں کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں۔ عیدی کے پاس کتنے کپڑے تھے اور کیسا لباس وہ پہنتا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں۔ تو جو چیزیں آپ کو حقیقی معنوں میں دنیا اور آخرت میں عزت دینے والی ہیں، اور عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان پہ زیادہ فوکس کریں۔ عزت کی خاطر نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن ان چیزوں سے اپنی نگاہیں پھیر لیں کہ جو صرف خواہشات کی تکمیل ہو یا صرف لوگوں ٹرینڈز ہیں۔ اب ایک عام بیگ میں، ایک ریزنیبل بیگ میں اگر آپ کا گزارا ہوتا ہے تو کیا لاکھوں ایک بیگ پہ خرچ کر دینا ہمیں زیب دیتا ہے؟ نہیں۔ تو بس اور نہیں لائیے گا سوال، کیونکہ میں سوال کلاس کے آخر میں دیجیے تاکہ میں کل جواب دے سکتی ہوں، وقت اس طرح چلا جاتا ہے کیونکہ کویسچن آنسر کا سیشن نہیں ہے اس وقت، میں ٹاپک سے ہٹ نہیں سکتی۔ اگر فوکسڈ نہ ہو انسان تو جو پڑھتا ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتا پوری طرح، ادھوری باتیں، اور پھر وہ ادھوری آگے جا کے آپ بیان کرنے لگتے ہیں، پھر اس سے اور کام خراب ہوتا ہے۔ تو پوری توجہ سے اسراف کا معنی سمجھ لیجئے اور پھر اپنی زندگی میں دیکھیے کہ کہاں کہاں اسراف ہو رہا ہے۔ کبھی اور وجوہات کیا ہوتی ہیں، کبھی تنگی کے بعد خوشحالی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی مثلاً ایک لڑکی کی شادی پہلے کسی غریب آدمی سے، اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا، پھر اس کے بعد بہت امیر آدمی سے ہوگی، اب اس نے کیا کیا، چونکہ زیادہ اس کے پاس خوشحالی آ کے اس نے لٹانا شروع کر دیا۔ ہر روز کپڑے بن رہے ہیں، نئی نئی چیزیں خریدی جا رہی ہیں، کبھی فرنیچر بدلا جا رہا ہے، کبھی پردے بدلے جا رہے ہیں، کبھی کچھ۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، مشکل ہو جاتی ہے، تکلیف دینے لگتی ہے۔ آپ جب نہیں خریدتے ہیں تو ریزنیبل اگر آپ خرید لیتے ہیں اپنی حیثیت کو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف شو آف کرنے کے لیے اور صرف اس لیے کہ اب آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ کہاں خرچ کریں، تو جہاں بھی جاتے ہیں آپ اس کو بس کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر آخرت سے غفلت بہت بڑی وجہ ہے اسراف کی۔ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ دنیا میں ہی لوٹ لینا ہے، سب کچھ یہیں بس کھا لیں، سب یہیں پر انجوائے کر لیں، تو کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسرفین کی صحبت، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے
اور فضول خرچ لوگوں کے بیچ میں رہنا. جب آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو ان کو دیکھیں گے وہ اسراف کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اگر میں نہیں یہاں کروں گا تو پھر میں کیا کہلاؤں گا؟ سٹنجی، بخیل، چھوٹے دل والا. تو بہت ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں سے ارتکاب کرے، ان چیزوں اسراف کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لے، کیونکہ یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہوتا ہے، اس لیے یہ ہم سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل بھی اس پہ مزید تھوڑی سی بات کریں گے اگلے قصے پہ جانے سے پہلے، اگر کل ہم پورا کر سکے اس کو تو انشاءاللہ العزیز. یہ ایک ریکویسٹ آئی ہے اناؤنسمنٹ کی کہ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الہدیٰ کے کمیونٹی سکولز بھی ہیں. کمیونٹی سکولز وہ ہوتے ہیں کہ جو جن کی تعلیم اور ان کے یونیفارم اور ان کی کتابیں اور ان کی سارے تعلیم کے اخراجات 100% الہدیٰ اٹھاتا ہے. ایک تو AIS ہے نا، جس میں ہر طرح کے بچے پڑھتے ہیں، ٹوٹلی فری بھی، کنسیشن والے بھی اور فل فی والے بھی. ٹھیک ہے، اور کچھ وہ سکولز ہیں کہ جو کمیونٹی سکولز ہیں. صرف لاہور میں ہی 1500 کے قریب ایسے بچے ہیں جن کو میٹرک تک معیاری تعلیم دی جاتی ہے، اور دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی تعلیم ان کو بھی دی جاتی ہے، اور ان کی تعلیمی ضروریات کی فراہمی کو ممکن بنایا جاتا ہے، جس میں کتابیں، کاپیاں، یونیفارم سب کچھ شامل ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس چیز میں ضرور شریک ہوں. تو یہ بھی نیکی کا ایک موقع ہے، اس میں بھی آپ آخری عشرہ ہے اور جاتے جاتے رمضان میں کچھ نہ کچھ اور نیکیاں بھی کر لیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.